اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ایمان کی تعریف چل رہی تھی۔ ایمان کی تعریف کے بارے میں جو اعتراض ہوا تھا اس کا جواب دیا تھا شارح نے کہ تصدیق کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ کسی خبر یا مخبر کے سچائی کی نسبت صرف دل میں آ جائے، نہ تو اس کو بندے کو یقین ہو نہ وہ اس کو قبول کرے، صرف سچائی کی نسبت دل میں آ جائے، یہ تصدیق کی حقیقت نہیں ہے، بلکہ تصدیق کی حقیقت کے اندر یہ بات داخل ہے کہ اس کا یقین بھی ہو اور قبول بھی ہو، اذعان اور قبول ہو۔ تصدیق یعنی صدق کی نسبت کے قلب میں آنے کے ساتھ ساتھ وہ نسبت پکی یقینی درجے کی ہو، یعنی یقین ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو قبول بھی کرے، اس طرح کہ اس کے اوپر تسلیم کا لفظ کہا جا سکے۔ جو مانے گا نہیں، قبول نہیں کرے گا تو کیسے کہیں گے کہ اس نے تسلیم کر لیا؟ تو جو مانے گا، قبول کرے گا تو ماننے کو ہی تو کہا جائے گا کہ اس نے تسلیم کیا ہے، اور ماننا، یقین کے بعد مان لینا، یہی تصدیق کی حقیقت ہے۔ جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صراحت کی ہے، فرمایا کہ وَبِالْجُمْلَةِ الْمَعْنَى الَّذِي يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْفَارْسِيَّةِ بِغَرْوِيدًا، اور فرمایا بالجملہ یہ کہ یعنی یہاں پر تصدیق سے وہ معنی مراد ہے جنہیں فارسی کے اندر گرویدن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ گرویدن کے معنی کیا ہے؟ ماننا۔ گرویدن کے کیا معنی ہے؟ ماننا۔ بندے کو یقین ہوگا تو جبھی تو مانے گا، وہ یقین نہیں ہوگا تو کیسے مانے گا؟ تو اس لیے یہاں پر یہ جو ماننا فارسی کے اندر گرویدن سے جس کو تعبیر کیا جاتا ہے، ہوا معنی تصدیق المقابل للتصوری، فرمایا کہ تصدیق اور تصور جو آپ نے منطق میں پڑھا ہوگا، تصور اس کے مقابلے میں تصدیق آتا ہے، تو وہی معنی یعنی گرویدن جسے فارسی میں کہا جاتا ہے، وہی معنی تصدیق کے ہیں، اس تصدیق کے جو کہ تصور کے مقابلے میں، تصور کے مقابل جو تصدیق آتا ہے وہی معنی اس تصدیق کے ہیں۔ حیث یقال فی اوائل علم المیزان، جیسا کہ کہا جاتا ہے علم میزان یعنی علم منطق کی ابتدائی باتوں میں، یعنی علم منطق کی جو تمہید ہوتی ہے اس تمہیدی باتوں میں جو یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ العلم اما تصور و اما تصدیق، کہ علم یا تو تصور ہوگا یا تصدیق ہوگا۔ صرح بذلک رئیس ابن سینا، فرمایا کہ اس کی تصریح کی ہے منطقیوں کے سردار ابن سینا نے، منطقیوں کے سردار ابن سینا نے اس کی تصریح کی ہے۔ اور تصور اور تصدیق، جو منطق کے اندر جو تصدیق جس کو کہا جاتا ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر اذعان اور قبول موجود ہوتا ہے، پایا جائے۔ اگر اذعان اور قبول نہ ہو تو وہ پھر تصور ہوتی ہے، یعنی اگر اوپر جو کہا کہ حقیقت تصدیق اگر صدق کی نسبت صرف قلب میں آ جائے تو یہ صدق کی نسبت کا آنا، صرف سچائی کی نسبت کا آنا، صرف یہ کیا ہے؟ تصور ہے۔ تصدیق یہ جب بنے گا جب یہ جڑ پکڑے گا، جب یہ خیال جو آیا ہے یہ جب جڑ پکڑے گا، یہ جب پکا ہوگا جبھی یہ تصدیق بنے گا، ورنہ جب تک یہ جڑ نہ پکڑ لے، جب تک یہ پکا نہ ہو جائے، جب تک یہ تصور ہے، تصدیق نہیں ہے۔ فلو حصل هذا المعنى لبعض الكفار كان اطلاق اسم الكافر عليه من جهة ان عليه شيئا من امارات التکذیب۔ اب یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معنی جو آپ نے تصدیق کے بیان کیے ہیں اذعان اور قبول کے ساتھ، اذعان اور قبول کے ساتھ جو معنی آپ نے تصدیق کے بیان کیے ہیں،
جسے فارسی میں گرویدن سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور وہی معنی علم منطق میں تصور کے مقابل تصدیق کے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ معنی تو بعض کفار کو بھی حاصل تھے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ جو خبریں بتاتے تھے ان کی سچائی کا یقین یہود کو تھا۔ یہود کو کیا تھا؟ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا یقین تھا۔ سچائی کا کیا تھا؟ یقین تھا۔ اور وہ کہتے بھی تھے، بعض یہود تو اپنے مسلمان رشتہ داروں سے کہتے تھے، یعنی جو ان کے رشتہ دار مسلمان ہو گئے تھے، وہ کہتے بھی تھے کہ تم دین محمد پر اثبتوا علی دین محمد فإنہ حق، کہ دین محمد پر تم ثابت قدم رہنا کیونکہ یہ برحق ہے۔ یہ کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو جو ہے اس میں بیان فرمایا کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں کو تو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے معاملے میں بھول جاتے ہو۔ تو بہرحال تو سوال یہاں ہوتا ہے کہ یہ تو بعض کفار کو بھی حاصل تھا یہ معنی، لیکن قرآن بھی ان کو کافر کہہ رہا ہے، حدیث بھی ان کو کافر کہہ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وَلَا تَتَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ، یہود کی مشابہت اختیار نہ کرو، جبکہ ان کو تو یہ معنی حاصل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا ان کو کیا تھا؟ یقین تھا۔ پھر بھی اس کو کافر کیوں کہا گیا؟ پھر بھی اس کو کافر بات آ گئی سمجھ میں؟ اچھی طرح آ گئی جی۔ اس کا جواب اصل میں یہ ہے کہ پیچھے ہم ایک بات بیان کر کے آئے تھے اہل کبائر کی بحث میں۔ وہ بات ہم نے یہ بیان کی تھی، اگر کسی کے اوپر علامت تکذیب پائی جائیں، اگر کسی پر علامت تکذیب پائی جائیں، یعنی کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں، ایمان سے خارج ہمارے نزدیک نہیں ہوگا، لیکن اگر ایسے کبیرہ گناہ کرے کہ جن کو شارع نے تکذیب کی علامت قرار دیا ہے، اگر وہ گناہ کرے تو ہم نے کیا کہا تھا کہ وہ شخص کافر ہو جائے گا، تو وہ جہنم میں خلود فی النار کی سزا ہے اس کے لیے۔ یہ بات بیان کی تھی نا ہم نے پیچھے۔ یہاں پر بھی یہی کہہ رہے کہ ان کفار کو جن کو یہ معنی تصدیق کے حاصل تھے جو ابھی ہم نے بتایا یقین والے، لیکن پھر بھی ان کو جو ہے کافر کہا گیا، وہ اس لیے کہ ان پر تکذیب کی علامات موجود تھیں، ان پر تکذیب کی علامات موجود تھیں، اس وجہ سے ان علامات تکذیب کی وجہ سے ان کو کیا کہا گیا؟ کافر کہا گیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اچھی طرح آ گئی بالکل۔ کانا اطلاق اسم الکافر علیہ، اس پر ان بعض کفار پر کافر کے نام کا اطلاق اس لیے کیا گیا من جہتی، اس اعتبار سے کہ ان علیہ شیء من امارات التکذیب والانکاری، کہ ان پر تکذیب اور انکار کے علامات تھیں۔ کما فرضنا، جیسا کہ ہم فرض کر لیں، ان احدا صدق بجمیع ما جاء بالنبی علیہ السلام وسلمہ واقر به وعمل، جیسا کہ ہم مثال کے طور پہ ہم فرض کریں ایک شخص ہے، اس نے تصدیق کی، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے اس کی تصدیق بھی کی، اس کو تسلیم بھی کیا اور اس کا اقرار بھی کیا، وعمل، اور عمل بھی کیا، ومع ذلک شد الزناری، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ زنار کو باندھتا ہے، بالاختیاری، اپنے اختیار سے زنار کو باندھتا ہے۔ اور زنار یہ ہندوؤں کا شعار ہے، ہندوؤں کا کہ مذہب کا یہ جو ہے خاص علامت ہے، یعنی ہندوؤں کی علامت ہے زنار۔ کس کی علامت ہے؟ ہندو باندھتے ہیں یہ زنار۔ تو جب وہ اپنے اختیار سے زنار باندھ رہا ہے تو اس کے اوپر کیا پائی جا رہی ہیں؟ علامت تکذیب اور انکار ہے نا زنار کا باندھنا۔ او سجد للصنم بالاختیاری، یا پھر وہ اپنے اختیار سے بت کو سجدہ کر رہا ہے، بتوں کو سجدہ کر رہا ہے، یا یوں کہتے ہیں غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے اپنے اختیار سے، تو نجعلہ کافرا، ہم اس کو کافر کہیں گے، کیونکہ علامت تکذیب اور انکار پائی جا رہی ہیں۔ لما ان النبی علیہ السلام جعل ذلك علامت التکذیب والانکار، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو تکذیب اور انکار کی علامت قرار دیا ہے۔
آگئی بات سمجھ میں؟ وآخر دعوانا الحمد